جی وہ دیجیے، ایسے بول لیتا ہوں تھوڑی، ایسے بول لیتا ہوں۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و نبینا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ علی کل من هو محبوب مردی لدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ محفل پاک میں حاضر ہونے والے تمامی علماء کرام، جملہ ذمہ داران، تمام حاضرین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاجتوں کو، دعاؤں کو، مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب عن قریب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا، کلام فرمایا اور کہتا ہے اے محبوب عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام عشق و محبت نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصراً یہ کہ آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ نے ساری زندگی لوگوں کو یہی بتایا کہ اے لوگوں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ساری زندگی خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور سب کو یہی پیغام دیا کہ اے لوگوں، میں دنیا میں آیا، میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ جناب حضرت یونس علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا، بس ان کا بھی غرض یہی تھا، مقصد یہی تھا، خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کا بھی مقصود یہی تھا، خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، چاہے وہ جناب حضرت ابراہیم ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، آپ 1,24,000 پیغمبران اعظام کی آپ تاریخ کو پڑھیں گے، ہر نبی
کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرے کام سے راضی ہو جائے، میری عبادت سے راضی ہو جائے، میرے بول چال سے راضی ہو جائے۔ یعنی ہر نبی نے یہی بتایا، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آگے بڑھیں، آپ دنیا میں چلتے چلیں، نبی کے صحابہ آئے، صدیق اکبر نے یہی کہا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، فاروق اعظم نے یہی کہا میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت عثمان غنی نے یہی کہا میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، مولا کائنات نے بھی یہی کہا میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آتے آتے جب دور بڑھتا گیا، امام اعظم دنیا میں آئے، آپ کا بھی مقصود یہی تھا خدا راضی ہو جائے۔ امام شافعی نے بھی یہی کہا خدا راضی ہو جائے، امام مالک نے بھی یہی کہا خدا راضی ہو جائے۔ غرض کے چاروں ائمہ، غوث اعظم کا زمانہ آیا، غوث اعظم نے بھی یہی کہا خدا راضی ہو جائے۔ عطائے رسول آئے، ان کا بھی یہی کہنا تھا خدا راضی ہو جائے۔ کل اولیاء آئے، سب کا یہی کہنا تھا خدا راضی ہو جائے۔ پرندے یہی کہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، چرندے یہی کہتے ہیں خدا راضی ہو جائے۔ یہ سمندروں کی بولی یہ ہے خدا راضی ہو جائے، آسمان کی بولی یہ ہے خدا راضی ہو جائے۔ آسمان سے برستا ہوا ہر جو ہے پانی کا قطرہ یہی کہتا ہے خدا راضی ہو جائے۔ غرض کے کائنات کا ذرہ ذرہ چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے۔ اب خدا سے پوچھو اے خدا تو کیا چاہتا ہے، تو خدا کہتا ہے مصطفیٰ کی جو رضا ہوگی وہی ہماری رضا ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہر کوئی خدا کو راضی کرنے میں لگا ہے، خدا کہتا ہے اے محبوب میں آپ سے راضی ہوں۔ تو اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت تو یہی ہے، ہم مصطفیٰ کی تعریف کیا بیان کریں، ہم مصطفیٰ کی تعریف کیا بیان کر سکتے ہیں؟ قرآن کھولو، سارا قرآن حضور کی تعریف بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں تو خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو یاسین کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، کبھی تو سورہ علم نشرہ میں حضور کے چہرے کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سارا قرآن دیکھو مصطفیٰ کی تعریف جو ہے بیان کرنے میں لگا ہے۔ جب صاحب قرآن مصطفیٰ کی تعریف بیان کرے تو ہماری زبانیں اس لائق ہی نہیں کہ ہم مصطفیٰ کی تعریف بیان کر سکیں۔ بس ہم نے جو ہے اپنے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، بس ہم حاضری کو جو ہے دینے کے لیے ایسی محفلیں سجاتے ہیں اور اپنا نام حضور کے غلاموں میں شامل کرنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں، ورنہ تو دیکھو احادیث پڑھو 70,000 فرشتے صبح نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، شام میں 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی فرشتوں کا ہجوم ایسا کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھ کے آ جائے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے وہ حضور کی تعریف بیان کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے، سارا قرآن حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک حضور کی ذات سے جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سینوں میں حضور کے عشق و محبت کی چنگاری جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ طعنہ دیتے تھے۔ کیا طعنہ دیتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، جو ہے آپ ہر عبادت میں، ہر ایک بات میں ہماری خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی عبادت آپ کی الگ ہے، آپ کا ایمان الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، آپ کا خدا الگ ہے، آپ کی پہچان الگ ہے اور آپ کی کتاب الگ ہے۔ جب سارا سب کچھ آپ کا الگ ہے، لیکن جب قبلے کی باری آتی ہے تو آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کا قبلہ بھی
مسجد اقصیٰ ہے، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے، آپ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی کی طرف نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنا کعبہ قبلہ جو ہے الگ کیوں نہیں کر لیتے؟ ایسی باتوں سے حضور کو تکلیف ہوتی، ایسی باتوں سے حضور کو تکلیف ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور دیکھتے تھے، جس کو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک دن جبرائیل سے کہتے ہیں، اے جبرائیل، یہ یہود و نصارہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں، کاش کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جاتا، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں تو خادم ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو یا رسول اللہ قبلہ بدل جانے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، حالت نماز ہے، قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بارہا آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے محبوب، اب ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرف آپ کی مرضی ہے، یعنی آپ جہاں چاہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نماز پڑھنا، یہ آپ کی رضا ہے، جائیے مصطفیٰ، ہم آپ کا کعبہ ادھر ہی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مصطفیٰ کی شان ہے، مصطفیٰ جہاں چاہتے ہیں، جس طرف آپ کی مرضی ہوتی ہے قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، جہاں مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے خدا آپ کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کے مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی احکام بنا دیتا ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے محبوب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ بس ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، کیوں بھی حضور کو کوئی ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی شان کیا ہے قیامت میں ہم دیکھیں گے، حضور کی شان کیا ہے قبر میں ہم دیکھیں گے، حضور کی شان کیا ہے جب وہ جلوہ فگن ہو کے قیامت کے میدان میں آئیں گے، تب ہم دیکھیں گے حضور کی شان کیا ہوگی۔ ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے درود کی حضور کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں، مرتبے ہمارے بلند ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھو گے، اللہ 10 مرتبہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت صاحب تفسیر روح البیان آیت درود کے ماتحت فرماتے ہیں، حضرت علامہ امام سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، جب میں خانہ کعبہ گیا تو دوران کعبہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان ہمیشہ اس کے زبان پر درود جاری ہے، کبھی تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، کبھی تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ وقت کے امام بھی تھے، وقت کے ولی کامل بھی تھے، دنیا آپ کو جانتی اور پہچانتی، بڑے مشہور ہیں حضرت علامہ امام سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا خانہ کعبہ کے درمیان جو ہے چلتے چلتے ہمیشہ درود پڑھ رہا ہے۔ درود پڑھنا الگ ہے، ہمیشہ درود پڑھنا الگ ہے۔ تو آپ نے اس کو کچھ الگ کرتا ہوا دیکھا، بعد طواف کے آپ نے اس کو روکا، پوچھا، میں نے تجھے دیکھا، بے شمار لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کسی کی زبان پر کلمہ ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا ہے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی اپنے لیے دوران طواف دعائیں مانگ رہا ہے۔ میں نے تجھے دیکھا، ہر قدم اٹھاتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں اور میرا باپ جو ہے جب خانہ کعبہ کے لیے، یعنی ہم دونوں حج کے لیے نکلے تھے، جب ہم دونوں حج کے لیے نکلے تو چلتے چلتے میرا باپ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا میں نے بڑی کوشش کی اس کو بچانے کی،
لیکن بچا نہیں پایا، کیونکہ جب اللہ کی موت آ جائے کوئی کائنات کی نہ دوا کام کرتی ہے نہ دعا کام کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی اجل آ گئی تھی۔ کہتے ہیں موت آ گئی، میرا باپ مر گیا، باپ مر گیا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ جو دنیا میں آتا ہے اسے جانا ضروری ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوا میرا باپ مرا تو اس کا چہرہ اتنا کالا ہو گیا، مجھے اس سے ہیبت ہونے لگی، مجھے ڈر لگنے لگا، اس کا چہرہ اتنا ہیبت زدہ، اتنا بھیانک اور اتنا کالا ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہونے لگا، یہ کیا معاملہ ہے، میرے باپ کے اعمال کیسے ہیں، کتنا گنہگار ہے کہ بیٹا باپ کے چہرے کو مرنے کے بعد دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اسی رنج و الم کے حالت میں میں ایک جگہ بیٹھ گیا، میرے باپ کے پاس میں بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کفن ڈھکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں بیٹھ کر میں رونے لگا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیا، میں نے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں درود نبی پر درود بھیجنے لگا، بھیجتے بھیجتے میری آنکھیں لگ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سواری میں سوار ہو کر ایک نورانی چہرے والے ایک بزرگ آئے، اتنا جو ہے آپ کا چہرہ نورانی تھا اور آپ کے بدن سے ایسے نور و انوار کی خوشبو آ رہی تھی، اس سے پہلے میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی تھی۔ فرماتے ہیں وہ آنے والے بزرگ آئے، آتے آتے میرے باپ کے قریب آئے، آنے کے بعد میرے باپ کا کفن ہٹایا، ہٹانے کے بعد میرے باپ کا جو چہرہ ہیبت زدہ گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر میں بھی ڈر رہا تھا، وہ آنے والے بزرگ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو وہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں بھی تو دیکھوں یہ آنے والے کون ہیں۔ ان کا دامن پکڑ لیا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں، تو بزرگ کہتے ہیں کیا تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ آپ نے کہا دنیا مجھے محمد الرسول اللہ کہتی ہے، میں وہی تو ہوں، کائنات جسے شمس الضحیٰ کہتی ہے، بدر الدجا کہتی ہے، صدر العلا کہتی ہے، میں وہی تو ہوں، کائنات جسے محبوب خدا کہتی ہے، امام الانبیاء کہتی ہے، یعنی میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا، میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ اب میری جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اب مجھ سے گوارا نہ رہا، میں اٹھا، اٹھ کر کے میرے باپ کے لاش کے پاس میں گیا، اور جیسے ہی میں نے کفن ہٹا کر کے دیکھا جو میرے باپ کا چہرہ کالا اور ہیبت زدہ ہو گیا تھا، خدا کی قسم میرے باپ کا چہرہ اب نور سے چمک رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، حضور حقیقت میں آئے تھے اور میرے باپ کے چہرے کو نورانی بنا کر کے چلے گئے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم نے کیا سنا، میں نے کیا کہا کہ نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ ایسا وظیفہ ہے، درود پڑھنے سے دنیا کی تکلیفیں بھی دور ہو جاتی ہیں، درود پڑھنے سے قبر کی ہولناکیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، درود پڑھنے سے آخرت کے مراحل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا زندگی نبی کے عاشقوں میں اللہ تعالی رکھے اور ہمیں تا زندگی اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ فلمی ایکٹر ہو، چاہے وہ گانے والا ہو، چاہے وہ ناچنے والا ہو، ہم اسی کی ابتدا کرتے ہیں، ہم اسی کی اقتدا کرتے ہیں۔ آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا جب ان کی داڑھی دیکھیں گے، پوچھیں گے کس کے اسٹائل کی داڑھی ہے تو وہ کہے گا فلاں کی داڑھی ہے، پوچھا جائے گا یہ ٹی شرٹ کس کے نام کی ہے، وہ کہے گا فلاں کی ہے، میرا انداز فلاں کا ہے، میرا انداز فلاں کا ہے۔ یعنی جو دنیا میں جس سے محبت کرے اپنی شکل ویسے بنا لیتا ہے، اپنے کپڑے ویسے بنا لیتا ہے، اپنا چال چلن ویسے بنا لیتا ہے، تو دنیا داروں کی الگ بات ہوتی ہے۔ ہم تو مدینے کے سلطان سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم سچی اگر محبت کرتے ہیں، اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، ہمارے کپڑے بتانا چاہیے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہماری داڑھی بتانا چاہیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا چلن بتانا چاہیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا مسجد
مسجد میں آنا بتانا چاہیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ نبی کا ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناچو گاؤ، میلاد کے نام پر جو ہے پٹاخے اڑاؤ، دوسروں کو تکلیف دو، گلی کوچوں میں جو ہے بیماروں کو آپ تکلیف دو، اس کا نام میلاد نہیں ہے۔ میلاد حقیقت میں یہ ہے کہ آپ ایسے ادب کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھو، آپ نبی کی بارگاہ میں ایسی محفلیں سجاؤ کہ جس سے نبی کی روح خوش ہو جائے۔ قرآن پڑھو اور نبی کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھتے رہو۔ جب 12ویں کا مہینہ آتا ہے، نہ تو ہم 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، نہ تو 100 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، نہ تو ہمارے پلے میں نبی کو دینے کے لیے نہ درود ہے، نہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کی محبت کیا اتنی ہی ہے کہ آپ نہ نبی کو یاد کرتے ہیں، نہ درود بھیجتے ہیں، نہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ حقیقی محبت یہی ہوتی ہے کہ آپ نبی کے نقش قدم پر چلو۔ نبی کی ذات میں ساری زندگی یہی بتاتی تھی کہ آپ تو جو ہے دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے، گردوں کو آپ اٹھاتے تھے، اگر راستے میں جو ہے کانٹا بھی پڑ جائے تو مصطفیٰ نے بتایا کہ اسے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دے کر ہم اسے میلاد کا نام دیتے ہیں، یہ میلاد نہیں ہے۔ حقیقت میں میلاد یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، سنتوں کو اپنائیں، نبی کا جو ہے ہم دین اور زندہ کریں، اور نماز کی جب پابندی کریں گے، سنتوں کے ہم پیروکار ہو جائیں گے، تب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ہم سچے عاشق رسول بھی ہیں۔ یہی ہمارا میلاد ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ سب کو سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے سجانے والوں کو دونوں جہاں کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔